غصے کو قابو میں رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ کچھ لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، کچھ کو کم آتا ہے، اور جن کو زیادہ آتا ہے وہ ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کم آئے یا زیادہ آئے، اس کو کنٹرول کرنے میں ہی نجات ہے انسان کی۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ اپنے جسموں کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں، یعنی ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو ان سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے؟ وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، قابو رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے، ریسلنگ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی ایسا پہلوان جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا، اپنے شیطان پہ غالب آ گیا، اپنے ساتھی کے شیطان پہ غالب آ گیا، یعنی اس نے 3 کو پچھاڑا۔ یعنی ایک کشتی میں ایک پہلوان تو ایک کو پچھاڑتا ہے نا، لیکن یہ شخص جو ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے شیطان کو کنٹرول کیا۔ وہ جس نے غصہ دلایا تھا اور جس کے پیچھے شیطان لگا تو اس کے شیطان کو بھی مات دی، اور پھر وہ جو سامنے والا تھا اس کو جواب نہ دے کے اس کے مقابلے میں اخلاقی برتری رہی اس کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے اندر کی ہیں، اندر کی مضبوطی جسے کہتے ہیں، یہ جسمانی مضبوطی سے بھی زیادہ ضروری ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی ایک ہے جسمانی قوت جس کے ساتھ لوگ کشتیاں لڑ کے ایک دوسرے کو ہرا لیتے ہیں، اور ایک ہے سیلف کنٹرول، اور ایسا پختہ سیلف کنٹرول کہ جس کی وجہ سے انسان بڑی سے بڑی بات پر صبر کر جائے۔ تو جو شخص غصے کے وقت یا غصے کی شدت کے وقت اپنے غصے کو پی جائے، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے ہیں، یعنی اوپر بندھن باندھ لیتے ہیں، زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سب سے طاقتور ہیں اور سب سے سخت دشمن پر بھی قابو پا لیتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر اگر تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے، تو وہ بڑی سے بڑی چیز اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ یہ پتھر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ مضبوطی کے لیے۔ تو وہ شخص کسی کی بہت بڑی گالی یا کسی کی بہت بڑی بات یا کوئی بہت بڑا نقصان اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور برداشت کر جاتے ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے۔ تو غصہ پینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات کہیے جو مجھے نفع دے اور مختصر ہو تاکہ میں یاد رکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ جو ہے وہ ہر شر کو جمع کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیا تو جانا کہ غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر لیتا ہے۔ ساری برائیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بدتمیزی سب اسی سے ہی پھوٹتی ہے۔ اسی لیے جو شخص غصہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بھی بچ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کون سی چیز مجھے اللہ عز و جل کے غصہ سے دور کر سکتی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو؟ آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو، یعنی اگر تم نہیں کرو گے تمہارے اوپر بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح بہترین گھونٹ جو اللہ کی رضامندی کا موجب ہو وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا، وہ جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیتا ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن ایسے شخص کو بہترین اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، یعنی وہ دوسروں پہ نکال سکتا تھا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی اس کا خوف دور کر دے گا، اور یہ جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری رہنمائی ایسے عمل کی طرف کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہے، تو غصے کے ذریعے وہ ہمارے اندر آگ بھڑکا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ہمیں نہ اپنی زبان پہ کنٹرول رہتا ہے اور بعض لوگوں کو تو اپنے ہاتھوں پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا۔ وہ نہ دیکھتے ہیں کوئی ان سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ جو چیز ہاتھ لگے اس سے دوسرے کی خبر لے لیتے ہیں۔